सब्सक्राइब कीजिए। تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر ایک مٹی کا مجسمہ بنایا اور مٹی کے مجسمے میں اللہ نے روح ڈالی اور روح ڈالنے کے بعد اللہ اکبر وہ مجسمہ جو بنایا گیا کی تسبیح فرشتوں کے نام اعمال میں تھی، آدم کے نام اعمال میں تو ابھی ایک تسبیح بھی موجود نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں سجدے موجود ہیں، یہاں تو جہاں سجدہ نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ محتاج ہے علم کا، جب تک علم نہیں ہوگا انسان کا سجدہ بھی درست نہیں ہوگا، جب تک کہ علم نہیں ہوگا عبادت بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے سجدے کی بات پہلے نہیں کی، اسلام نے عبادت کی بات پہلے نہیں کی، اسلام نے کوئی اور عبادت کا تذکرہ پہلے نہیں کیا۔ حرا کی وادیوں میں آمنہ کے لال پر سب سے پہلے جو وحی آتی ہے وہ سجدے کے لیے نہیں آتی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہ جو سورہ مبارکہ سب سے پہلے نازل ہوئی، توجہ فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم برار، مفتی اعظم برار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین برار کی سرزمین پر جن کے انگنت احسانات ہیں اور اہل برار جس کے احسان تلے ہمیشہ ہمیش دبے رہیں گے، وہ ہستی یعنی حضرت قبلہ مفتی اعظم برار کی ہستی ہمارے منبر پر جلوہ گر ہے۔ اللہ حضرت کو خیر کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ ایک بار بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اگر آپ کی طبیعت پہ گرا نہیں گزرتا تو وہ جو ادھر دور بیٹھے ہوئے لوگ اگر قریب آ جائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ آپ سے کہہ رہا ہوں ادھر وہ والوں ماشاءاللہ تشریف لے آئے، قریب آ جائیں ادھر، وہ جو دور ادھر کنارے پہ بیٹھے ان سے بھی گزارش ہے درود شریف بلند آواز سے ایک بار اور پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میری طرف دیکھ کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اسلام میں علم کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ نے محبوب پر جو سب سے پہلے آیت نازل فرمائی، اقرا پڑھیے، اللہ اکبر، اقرا کا اقرا پڑھیے، محبوب سے کہا گیا پڑھیے، بلکہ محبوب کے توسط سے امت سے کہا گیا، محبوب کی وساطت سے کہا گیا پڑھیے۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، بات نکل آئیے تو جب اس آیت کریمہ کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ عجیب و غریب قصے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا اور جبریل پڑھانے آئے تھے، نادان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا، وہ معلم بن کر کے آئے تھے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جتنا علم ان کے پاس تھا اتنا علم کا تصور کوئی کر نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے سے لپٹتے ہیں یا حضور کو لپٹاتے ہیں، اور لپٹانے کے بعد جب حضور کو دباتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضور کو ایسا دبایا جبریل نے کہ حضور علیہ السلام کانپنے لگے۔ میں کہتا ہوں یہ تو درایت کے بھی خلاف ہے۔ اس کی وجہ
وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کا آپ ہاتھ دبائیں اور وہ کہے تو کیا آپ دوبارہ اس کا ہاتھ دبانے کی کوشش کریں گے؟ کہ دوبارہ جس کا ایک مرتبہ میں ہاتھ دب جائے اور چیخ نکل جائے آپ اس کو دوبارہ نہیں دباتے، بلکہ بلا تمثیل سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ننھا سا بچہ باپ کا ہاتھ دبا رہا ہے لیکن باپ کا ہاتھ دبتا نہیں، تو بچہ ایک بار دبا کر کے تھکتا ہے، پھر ہٹتا ہے، پھر دباتا ہے، پھر ہٹتا ہے، پھر دباتا ہے، پھر ہٹتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کا ہاتھ دب جائے دوبارہ دبایا نہیں جاتا، اور جو نہ دبے بار بار کوشش کی جاتی ہے، بلا تمثیل اگر ایک ہی بار میں نبی پر کپ کپی تاری ہو گئی تھی تو دوبارہ اور سہ بارہ نبی کو دبانے کی حاجت کیا تھی؟ اللہ اکبر، یہ نبی کی طاقت ہے کہ جبریل نے جب دبایا تو جبریل تھک گئے اور تھک کر کے پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادر صاحب قبلہ۔ اس لیے کہ جس سینے کو قرآن علم نشرح کہتا ہے اس سینے مبارکہ کی شان کیا ہوگی؟ جس سینے کی عظمت قرآن یوں بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، اللہ اکبر، تو کیا ہو جاتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ پہاڑ، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم ضرور دیکھتے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے۔ جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے اس بوجھ کو مصطفیٰ جان رحمت کا سینہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو حضور پہ جو پہلی آیت آئی اقرا، پڑھیے پڑھیے، اللہ کے قرب کی سب سے عظیم منزل کا نام ہے، پڑھیے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھنے سے کام چل جائے گا، سجدے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی صورت میں آغاز پڑھنے سے کیا، انجام سجدے پہ کیا۔ پتا چلا پڑھے لکھوں کو پڑھ کے اکڑنا مت، ورنہ اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ پڑھ کے جھکنا، جھکو، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اسی سورہ مبارکہ آغاز پڑھنے سے انجام سجدے پہ، ابتدا تعلیم سے انتہا عبادت پر ہے۔ تو پتا چلا علم بھی ضروری ہے، لیکن صرف علم نہیں، اس کے ساتھ عبادت بھی ضروری ہے۔ اور قوموں میں اور ہمارے پڑھنے میں فرق یہ ہے، وہ عبادت کے بغیر پڑھتے ہیں اور ہم عبادت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس لیے جو ترقی مسلمانوں کو ملتی ہے وہ دنیا کی کسی قوم کو نہیں مل سکتی۔ لیکن آج اللہ اللہ مسلمانوں میں تعلیم کا معیار کتنا گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان ان پڑھ ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان علم کے میدان میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ سننی ہو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا پڑھا کے ملنا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیا چاہتے ہو تم؟ آپ نوکری تو ملتی نہیں، نادان۔ پڑھنا نوکری کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنا حضور کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پڑھنا انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یوں بھی میں کہتا ہوں یار نوکری کب تک کرو گے؟ آخر نوکری کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیا خبر؟ جن کی خود کی اردو ٹھیک نہیں وہ نبی کو کیا سکھائیں گے؟ یہ الگ سی بات ہے، میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا۔ بہرحال جناب یوسف جب بادشاہت کی بات آئی تو جناب یوسف نے کہا انی حفیظ علیم، میں علم والا ہوں۔ سگریٹ میں آگ لگاتے کئی 100 روپے کی سگریٹ میں، کہتے مولانا غربت ہے، مسلمان پڑھائے کہاں سے؟ سگریٹ کے لیے پیسے تیرے پاس، گٹکا کھا کے تھوکنے کے لیے پیسے تمہارے پاس، ہر شادی میں نئے نئے لباس کے لیے پیسے تمہارے پاس، پڑھانے کے لیے کیوں پیسے نہیں؟ 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کھاؤ، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر اولاد کو پڑھانے میں صرف 20 سال آپ نے قربانی دی، آپ کی کئی نسلوں کی تقدیر سنور سکتی ہے۔ سبحان ہم کیوں علم پہ توجہ نہیں دیتے؟ شیر خدا مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جو علم تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا ہے اس سے بڑھ کر علم تم اپنی اولاد کو دو۔
کیونکہ تمہارے دور سے فارورڈ دور اگر کسی کا ہے، بہت زیادہ تیز رفتار دور کسی کا ہے، تو وہ تمہاری اولاد کا دور ہے۔ اور آپ اس کو مولا کائنات کے فرمان کو آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہمارے بچپنے میں موبائل کا نام لیتے اپنے کو نہیں آتا تھا، اور آج 2-2 3-3 سال کے بچے موبائل چلا رہے ہیں۔ پتا چلا ہمارے بچوں کا دور بولو تیز ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے 2-3 سال کی عمر میں ہم انگلش نہیں بول سکتے تھے، ہمارے بچے انگلش بول رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں تم پیچھے کے پیچھے رہ جا رہے ہو۔ آج تمہاری شادیوں میں لاکھوں کے خرچے، تمہارے فضول خرچ، تمہارے معاملات، اس پہ کنٹرول کرو۔ اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو، دولت کا مس یوز مت کرو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ آپ جانتے ہیں جب تک مسلمان پڑھتا رہا، مسلمان ترقی کرتا رہا، لوگ کہتے ہیں یار پڑھے لکھوں کی کیا قدر ہے؟ ہم کہتے ہیں ایسے بن جاؤ کہ تمہیں نوکری ڈھونڈنا نہیں پڑے، نوکریاں تم کو ڈھونڈے۔ قوم کی ضرورت بنو، قوم پہ بوجھ مت بنو۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، آج اگر کوئی مالدار بنتا ہے وہ تو اپنی اولاد کو پڑھانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں یار میرے گھر کا کاروبار ہے، میں بہت دولت مند ہوں، اب میں نے 10ویں 12ویں پڑھا لی ہے، بس حساب کتاب آ گیا، اب اس سے زیادہ کیا پڑھانا۔ یاد رکھو مسلمانوں، تم بادشاہ ہو کر بھی اپنی اولاد کو پڑھاتے تھے، اپنی اولاد پہ توجہ دیتے تھے۔ اچھا ایک بات یہ، جو مالدار اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں وہ صرف دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم نہیں پڑھاتے۔ ڈاکٹر کو بسم اللہ صحیح پڑھنا نہیں آتی، سب ڈاکٹر ایسے نہیں، ڈاکٹر لوگ برا نہیں مانے۔ انجینئر لوگوں کا حال یہ ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے، سب ایسے نہیں ہے۔ جنہوں نے دین نہیں جانا، جنہوں نے دین نہیں سیکھا، میں چاہتا ہوں سنی دعوت اسلامی کا مقصد ہے، علماء اہل سنت کا مقصد ہے، آپ کا بچہ وکیل بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، لیکن مسلمان پہلے بنے، پہلے علم دین حاصل کرے۔ دیکھو ہمارے بادشاہوں نے، جنہوں نے اسی غیر منقسم ہندوستان پر صدیوں حکومت کی ہے، صدیوں حکومت کی ہے، ان لوگوں کے پاس تعلیم کا معیار کیا تھا؟ آج ہم بچوں کو پڑھاتے نہیں۔ آپ نے نام رضیہ سلطانہ کا سنا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، مورخ نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، میری حیثیت ناقل کی ہے۔ یہ رضیہ سلطانہ بیٹی ہے سلطان شمس الدین التمش کی۔ کس کی بیٹی ہے؟ سلطان شمس الدین التمش کی۔ رضیہ سلطانہ اسکول کے تاریخ کے نصاب میں اس کی زندگی شامل ہے، ابھی کا نہیں، تازہ ترین سلیبس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، جب تک میں پڑھتا تھا مجھے پتا ہے رضیہ سلطانہ کی زندگی اسکول میں کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں اعتبار سے پڑھائی جاتی تھی۔ یہ رضیہ سلطانہ کو ہم ایک ایسی خاتون کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جو جنگ میں جو ہے وہ کمانڈر کی حیثیت سے جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، فوج کی حوصلہ افزائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ملکوں کو فتح کرنے کا پلان پیش کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن رضیہ سلطانہ کی ایک علمی حیثیت یہ بھی ہے کہ رضیہ سلطانہ کے دور میں ہندوستان کے بڑے بڑے محققین علم دین کے مسئلے میں جب الجھ جاتے تھے تو پردے کے پیچھے سے دلی کی سرزمین پر جا کر پردے کے پیچھے سے رضیہ سلطانہ سے مسئلہ دریافت کرتے تھے، اور وہ رضیہ سلطانہ وہ مسائل جس کو محققین رات و دن کی کتابوں کی ورق گردانی سے حل نہیں کر سکتے تھے، وہ چلتے پھرتے اس مسئلے کا جواب دے کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی یاد کو تازہ کر دیا کرتی تھی۔ مفتی 4 ملت سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ ذہانت کی یادوں کو تازہ کر دیا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج تھوڑی سی دولت آئے تو ہم علم نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو، علم دین، نہ دنیا کا علم نہ دین کا، اور جو پڑھاتے وہ دنیا کا مگر علم دین نہیں۔ مگر آپ دیکھیں ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش کی بیٹی اپنے وقت کی عظیم مفتیہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شاہ جہاں کے دور میں آئے، شاہ جہاں نے کیا اچھا کیا کیا غلط کیا، مورخین نے سب پیش کیا ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ شاہ جہاں کے بیٹوں میں دیکھیں آپ، دارا شکوں کو دیکھیں، دارا شکوں نے شطحیات کی وہ باتیں جو اولیاء اللہ نے عالم شکر میں کہا، بڑے بڑے اہل علم اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ صوفیہ نے جب اس پر شطحیات پر گفتگو کی بات آئی، ایک جگہ بحث ہو رہی تھی تو
کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں بزرگ نے ولی نے شکر میں یہ کہا، اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا؟ تو کتے بھونک رہے تھے۔ ایک صوفی بزرگ نے کہا یہ کتا کیا کہتا ہے؟ تو کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کیا کہتا ہے۔ تو اس وقت تو صوفی بزرگ نے کہا یار جب کتا اپنی مستی میں کوئی بات کہے تو اس کا مطلب تمہیں نہیں پتا، تو اللہ کا دوست اپنی مستی میں بات کہے تو اس کا مطلب تمہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تم اللہ والوں کی باتیں سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت کب سے لے کر کے آئے ہو؟ آپ تو غور کریں، شطحیات کی باتوں کی ترجمانی کرنا اتنا مشکل تھا، لیکن شہزادہ دارا شکو کو خدا نے وہ علم عطا فرمایا تھا، اس نے اس عنوان پر پوری کتاب لکھی۔ غور کریں، یہ بغیر علم کے نہیں۔ اب دارا شکو کا علمی معیار کیا تھا یا اس کے مائنس پلس معاملات کیا تھے، اس کے یہ یہاں ڈسکس کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، نہ اس کا ٹائم ہے۔ وقت ہوگا تو اس پر بھی گفتگو کی جائے گی کہ وہ کتنا کیا تھا، لیکن بہرحال اس نے کتاب لکھی۔ سلسلے قادریہ میں وہ وابستہ تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے اس کو بے پناہ عقیدت تھی۔ اللہ اکبر! اور اس نے اولیاء اللہ کی زندگی پر بھی کتاب لکھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس کے بعد پھر دیکھیں سرکار غریب نواز کی زندگی پر آپ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں۔ میرا چیلنج ہے تاریخ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، میں کوئی علامہ نہیں، میں کوئی بہت علم والا خطیب نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، سرکار غریب نواز کی حیات پر آپ کسی بھی مصنف کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، اس کے حاشیے میں آپ کو مونس الارواح کا حوالہ ضرور ملے گا۔ مونس الارواح کے بغیر کوئی غریب نواز کی سیرت مکمل نظر نہیں آتی۔ یہ مونس الارواح لکھنے والا کون ہے تو پتا چلے گا کہ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم ہے جس نے مونس الارواح لکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بڑے اللہ۔ بڑے علامے مونس الارواح کے بغیر غریب نواز کی زندگی اور حیات کو مکمل نہ لکھ سکے۔ آخر وہ جاہل تو نہیں رہی ہوگی؟ اگرچہ مونس الارواح مختصر ہے لیکن اس وقت وہ ہر کتاب کی زینت ہے، اس کا حوالہ بڑا اہم مانا جاتا ہے۔ جہاں آرا بیگم کا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ علم دین کی رہنمائیاں تھی، لیکن آج علماء کو ہلکا سمجھ رہے۔ یہ مولویوں کو کیا آتا ہے؟ ارے جو مولوی کو آتا ہے وہ تمہیں نہیں آتا، کیونکہ تم نے انسان کی کتاب پڑھی ہے، مولوی نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے۔ آپ مولوی کو بیوقوف سمجھتے ہو، سبحان اللہ۔ عالموں کی قدر اٹھ گئی ہے تمہارے درمیان سے۔ اور سن لو، جو عالم دین کو ہلکا سمجھے گا اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کسی جج کی تعظیم تو کرتے ہیں، وکیل کی تعظیم تو کرتے ہیں، عالم کی تعظیم نہیں۔ عالم کو پیر کی جوتیاں سمجھ رکھیے، کیونکہ تمہارے پاس علم دین کی اہمیت نہیں۔ جائے تو پورا گھر لگ جائے گا خدمت میں، اور عالم ہے تو کہا ذرا مولانا بیٹھے تھوڑا کام میں ہے۔ کیوں؟ آپ کی ذلت کی وجہ یہ بھی ہے تم نے نبی کے علم کو سیکھنے والے کو چوکھٹ پہ بٹھایا، دنیا کے علم سیکھنے والے کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دی، تو قدرت نے تمہیں ذلت کے گھاٹ اتار دیا۔ تھوڑی سی چربی چڑھتی ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے تو سب سے پہلے نفرت آپ کو دینداروں سے ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ہوتی ہے، مسجد و منبران کے وارثوں سے ہوتی ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔